فرسٹ ایئر کا چوتھا سبق ابوالقاسم زہراوی حمید عسکری کا لکھا ہوا۔ یہ مختصر سی لائنز دیکھیں۔ زہراوی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں کہ ہم نے کیسے اس کی تشریح کی ہے۔ مختصر سی لائنوں کی سیاق و سباق مثالی ہے۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف نے عہد اندلس کے عظیم ماہر طب ابوالقاسم زہراوی کی وجہ تسمیہ عبدالرحمن الناصر کے دور میں قرطبہ کی ترقی، زہراوی کی تعلیم اور سرکاری شفا خانے سے وابستگی کا ذکر کیا ہے۔ مصنف نے انہیں سرجری کے فن کا بانی قرار دیا ہے۔ زہراوی کتاب تصریف کے وجود میں آنے اور یورپی درسگاہوں کے نصاب میں صدیوں تک شامل رہنے نیز کتاب کے حصوں اور خوبیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق تصریف میں آپریشن کے طریقے، آلات جراحی کی تصاویر بھی درج ہیں۔ انداز بیان سادہ ہے۔ زہراوی یورپ کے علمی استاد ہیں۔ تشریح طلب عبارت اس مقام سے لی گئی ہے۔ تشریح طلب عبارت کے بعد تصریف کے تراجم اور جو شرحیں لکھی گئی ہیں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تشریح طلب عبارت میں یورپ کے علمی محسن ابوالقاسم زہراوی کتاب تصریف کی اہمیت اور قدر و قیمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس عظیم مسلم سائنسدان کی یہ کتاب صدیوں تک یورپ میں شامل نصاب رہی۔ اس کے مستند ہونے کا علم اس بات سے ہوتا ہے کہ اس میں درج شدہ معلومات کو مغرب کے سرجن اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے رہے۔ بلا شبہ زہراوی ناقابل فراموش ہیں۔ ان کی کتاب نے یورپی علمی فضاؤں پر صدیوں تک راج کیا ہے۔ ابوالقاسم زہراوی نے طب کے شعبہ میں مہارت حاصل کی۔ وہ ایک قابل ترین اور ماہر سرجن کے طور پر ابھرے۔ وہ عمل جراحت کے تجربات کو رقم کرتے رہے۔ رفتہ رفتہ جراحت کے موضوع پر ایک عمدہ تصنیف وجود میں آ گئی جسے تصریف کا عنوان دیا گیا۔ سادہ اور سلیس پیرائے میں لکھی گئی یہ عمدہ کتاب وہ علمی سنگ بنیاد ہے جس نے اہل یورپ کو گوہر ہے یگانہ عطا کیے۔ اس منبع علم و فن سے علم و جراحت کے مزید چشمے پھوٹے۔ زہراوی جیسی شخصیات ہزاروں برس بعد پیدا ہوتی ہیں۔ تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی۔ اس علمی ذخیرے کی کیا تعریف کی جائے کہ سینکڑوں سال تک اس جیسی اور کتب نہ لکھی جا سکیں۔ مغرب کی علمی دنیا میں اسے پذیرائی ملی، وہ بھی اس طرح کے کالج اور اسکول کی سطح سے بڑھ کر مغربی جامعات کے نصاب میں شامل رہی۔ یورپی میڈیکل یونیورسٹیوں کے طلباء کو اس سے نور علم دیا گیا۔ سرجن بننے کے لیے تصریف کا مطالعہ اور اس پر عبور لازم تھا۔ مغرب کے سرجن ابوالقاسم زہراوی کی کتاب تصریف کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ علم الجراحت کے موضوع پر لکھی گئی یہ کتاب انتہائی مستند تھی۔ اس کے درجہ استناد پر فائز ہونے کی دلیل یہی حقیقت ہے کہ مصنف نے جو معلومات اور ہدایات اس کتاب میں فراہم کی ان کو یورپی مصنفین اپنے موقف کی دلیل و حمایت میں پیش کرتے رہے۔ زہراوی کا یہ علمی اثاثہ یورپ میں مزید کتابیں لکھنے کا موجب بنا۔ ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں کتب خانے یورپ کے معمور ان سے مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا، حکومت قائم کی، ہر حوالے سے ترقی کا دورہ تھا۔ تعمیرات، باغبانی، نئے شہروں کی آباد کاری کے ساتھ ساتھ علم و فن میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ عبدالرحمن الناصر کا دور اندلس کا عہد زریں ہے۔ اس کے دور میں پیدا ہونے والے ابوالقاسم زہراوی باکمال سرجن بنے۔ اس تحریر کے ذریعے سے نسل نو کے دلوں میں ذوق علم و تحقیق و تصنیف و تعریف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔